حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر عباس۔ ناظرین محترم، سلامتی ہو حسین والوں کی ان مبارک آنکھوں پر جو کربلا معلیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان مبارک کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو کربلا معلیٰ کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام حسین والے کی ایک اور خوبصورت قص کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس پر رونق محفل میں ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر نقوی صاحب، جو کہ ٹیکسلا سے تعلق رکھتے ہیں اور معروف و مشہور منقبت خواں ہیں، نوحہ خان ہیں، انتہائی خوبصورت انداز میں مولا کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حیدر بھائی، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں ملک عمران صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ دوسرے حسین والے جو آج موجود ہیں ان کا تعارف ان عظیم حسین والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو امام حسین کے اس اسب وفادار، اس جانثار کا جو کربلا میں 72 جانثاروں کے ساتھ 73واں جانثار تھا۔ میری مراد مولا کے ذوالجناح کی ہے۔ مولا کے شبیہ ذوالجناح کی پرورش اور دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس عزادار کا نام ہے ملک علی مہدی خامنائی، واکنڈ سے تشریف لائے ہیں۔ علی مہدی صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولا آپ کا ہمارے پروگرام میں آنا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ سے ہم آپ کے خوبصورت ذوالجناح اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش آپ جس احسن انداز سے کر رہے ہیں اس سے ہم بات کریں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں اور ہم حیدر بھائی سے گفتگو آغاز کریں گے۔ جی زہیر بھائی، آپ۔ حیدر بھائی، ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو نہیں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کو۔ یقیناً آپ مصروف ہوں گے، اور کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے آپ ٹی وی چینل ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مالک کے ذکر کے لیے یہاں پر موقع دیا، اور حسین والے جو پروگرام ہے اس میں مجھے آپ نے موقع پڑھنے کا دیا۔ ماشاءاللہ۔ اور میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آپ سے کچھ بس چیزوں سے گفتگو، آپ سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیسے ماشاءاللہ سفر شروع ہوا منقبت خوانی کا؟ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کب سے ماشاءاللہ مولا کی مدح سرائی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ اصل میں زہیر بھائی، بات اس طرح سے کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ اس طرح سے کہ یہ ذکر جو ہے یہ شوق تو چلے ایک طرف ہے، لیکن یہ مالک کی طرف سے، مولا کی طرف سے ایک عطا ہے۔ تو یہ ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، کیونکہ میری والدہ ہیں وہ ذاکرہ ہیں، وہ ذکر کرتی ہیں، تو ان کی طرف سے مجھے یہ ملا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ مالک کا ذکر ہے اور اس میں تاثیر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یہ ذکر کرتے ہیں تو شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے کا اور زیادہ جی لگتا ہے اس میں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور مالک کے جب تک کرم ہوگا اور جب تک سانسیں باقی ہیں تو یہ سے ذکر چلتا رہے گا۔ علی مہدی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ان سے گفتگو سے قبل میں چاہوں گا کہ حیدر بھائی آپ آج کی اس محفل کا جو ہے کلام پیش کیجیے، اور اس کے بعد علی مہدی
بھائی کی جانب آتے ہیں اور ان سے سیدھا گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ کیجیے, کلامت آ جی میں ایک دو اشعار سے اپنی اس ڈیوٹی کا آغاز کروں گا. میں نعت سے دو اشعار نعت کے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. پھر دوہرا رہا ہوں. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, ہرگز وہ بشر صاحب کردار. سبحان اللہ, بے شک بے شک, کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے. یہاں سے شعر پیش خدمت ہے. سودا ہے دلوں کا یہاں, چہرے نہ سنوارو. سودا ہے دلوں کا یہاں, چہرے نہ سنوارو. یہ شہر نبی مصر کا بازار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت خوب, بہت خوب, کیا کہنے. سلامت رہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے. اور شعر ہے. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار سبحان اللہ, کیا کہنے. بہت خوب. نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. بہت خوب. اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول سے نوازا. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آتے ہیں برادر ملک علی مہدی کی طرف. تو علی مہدی صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں, اور یہ ذوالجناح کا پالنے کا اور اس کی پرورش کرنے کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہدایت ٹی وی اور حسین والے پروگرام کا, انہوں نے ہمیں یہاں بلایا. شوق تو بچپن ہی سے تھا, والدین کا ایک عطا تھی, مولا حسین کی طرف سے یہ ایک ڈیوٹی تھی جو مجھ خدمت گزار کو دی گئی, اور وہ میں ادا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو شوق تھا, اس کے بعد انہوں نے ہمت دی کچھ عرصہ پہلے سے. تو
تقریباً 2-3 سال ہو گیا میں زلجنا کی خدمت کر رہا ہوں. اور بہت مشکل شوق ہے ماشاءاللہ. یہ عبادت تو ہے مولا کے راہوار کی خدمت. یہ کوئی آسان ڈیوٹی نہیں ہے میرے خیال میں. کیا کہتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف مولا کی عطا ہے جو ہم اس پہ چل رہے ہیں. تو ان کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. تو کچھ بتائیں گے یہ آپ کے نے جو ماشاءاللہ یہ جو آپ کے پاس زلجنا جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی آپ نے جب آپ نے اس کی پرورش کس انداز سے کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے کہاں سے یہ اس کو لیا، اور اس کی بریڈ اور اس کے متعلق کچھ ہمیں بتائیے. اس کی عمر کتنی ہے؟ جب آپ کے پاس آئے تھے تو اس کی عمر کتنی تھی؟ سر یہ پیدائش ہے 2014 کی. ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی 12/5/2014. تو یہ پسند کیا تھا اس ڈیٹ کی وجہ سے. اچھا. تو یہ ڈیٹ تقریباً آپ لے لیں کہ 5 تن پاک کا ذکر ہے، 12 امام کا ذکر ہے، 14 معصوم کا ذکر ہے. تو یہ ہم نے مونا ڈپو سے لیا تھا. تو جب یہ پاک آرمی کا جو جی سینٹر ہے جو اس میں جو انہوں نے بنایا ہوا زلجنا کا زلجنا سیل ہے، جی زلجنا سیل سے یہ ہم لے کے آئے تھے. تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں میرے پاس خدمت کرتے ہوئے بادشاہ کی. تو اچھا. کیا بادشاہ نام ہے؟ نہیں، بادشاہ نام غلام شہید کربلا بادشاہ ہے. اچھا، غلام شہید کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے اس کی وہ ہم نے دیکھا ہے زلجنا کو، وہ بہت ماشاءاللہ دراز قد اور بہت خوبصورت. بہت آپ محنت کر رہے ہیں اس پہ زلجنا پہ. تو یہ ہائٹ اس کی بہت خوب ہائی ہے. یہ ممنون آپ یہ ویڈیوز ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ملک علی مہدی صاحب کس طرح حق ادا کر رہے ہیں مولا کے شبیہ ہے زلجنا کا. تو یہ کیسے اس کا یہ جو ہائٹ ہے اس کی اتنی زیادہ، کوئی خاص نسل ہے یہ؟ سر یہ پرچران نسل ہے، پاک پرچران. اچھا. تو یہ مونا ڈپو میں ہی زلجنا سیل ہے، اس سے ملتی ہے. تو یہ باقاعدہ زلجنا کے لیے وقف کی جاتی ہے. تو وہاں سے سب ہم زلجنا لے کے آتے ہیں. خدمت ٹف ہے، اس کی ڈیلی واک وغیرہ ہے. تو اچھا. کتنی دیر کے لیے کتنا اس کو واک کہاں پہ کیسے کرواتے ہیں اور کیسا؟ ڈیلی اس کی واک ہے 8 سے 10 کلومیٹر. اچھا. علی مہدی بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ عام جیسے گھوڑے ہیں اور اس میں زلجنا میں ڈیفرنس، اور اس کی پرورش شروع سے ماشاءاللہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ ڈیٹ آپ نے بتائی پیدا ہوا تو آپ کے پاس آ گیا، اور کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے شروع میں، اور کیسے اس کو جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے گا شروع سے جیسے آپ کی کیئر کریں. ابھی تو ماشاءاللہ کیا ہائٹ بھی خوبصورت ہو گئی اور کیا خوبصورت جسم جو ہے وہ بنا لیا. تو شروع سے بتائیے گا. سر ایک تو یہ آپ عام گھوڑے کی بات کر رہے ہیں. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عام گھوڑے کو اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں، اس کا جو آپ ایک جو کا دانہ بھی اسے دیتے ہیں اس کے ڈبل آپ کو ثواب ہے. تو عام گھوڑے اور زلجنا میں فرق یہ ہے کہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور عام گھوڑے کی اتنی خدمت نہیں ہوتی جتنی زلجنا کی ہوتی ہے، کیونکہ زلجنا منسلک ہو جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کی. تو ٹریننگ شروع سے مطلب میں ایک چیز دیکھتے ہیں مومنین بھی یقیناً یہ اس کا جواب جاننا چاہیں گے. اتنا زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، آپ رش میں جیسے جلوس میں انٹر ہوتی ہے وہ کسی قسم ریزسٹ نہیں کرتی، بہت آرام سے تحمل سے آپ زیارت کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتے ہیں ہمارے بچے زلجنا کے نیچے سے وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو ایسا. تو یہ کیسے اس کے ممکن ہوتا ہے ٹریننگ؟ اس کی کتنا مشکل ہے اتنا سکھانا، یہ ٹرین کرنا، اتنی گیدرنگ میں آ جانا زلجنا کے اور بالکل تحمل سے رہنا؟ سر یہ ہماری محنت ہوتی ہے، باقاعدہ اس کو ماتمداری میں لے کے جاتے ہیں. واک ہوتی ہے، واک سے وہ جو روڈ پہ واک ہوتی ہے اس سے وہ رش کی عادی، شور شرابے کی عادی ہوتی ہے. تو مین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ عزاداری میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماتم میں جاتی ہے تو ماتم کی جو دمک ہوتی ہے وہ پہلے سے سن چکی ہوتی ہے. دوسرا آپ کو مین بتا دوں کہ جب یہ زلجنا سے منسلک ہو جاتی ہے تو اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آ جاتا ہے اپمان کہ وہ فیل ہو جاتی ہے آپ کو کہ زلجنا ہے. اچھا. یہ میں اس کو ایسے کہوں گا کہ ناظرین یہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے مختلف یہ تربیت کے جو مراحل ہیں زلجنا کے، اور یہ کس طریقے سے اس کو خیال رکھتے ہیں.
تو یہ میں یہ کہوں گا کہ گھوڑے پالنے کا شوق تو بہت سارے نوجوانوں کو ہوتا ہے. علی مہدی جیسے نوجوان اور یہ صاحب ثروت لوگ قابل ستائش ہیں, اور اس کا اجر میں اور آپ تو نہیں دے سکتے. مولا حسین اور رسول اکرم اہل بیت اطہار ہی ان کو اجر دیں گی, بی ان کو اس کا اجر دیں گی کہ یہ ایک ایسے راہوار کو, ایک ایسے گھوڑے کو یا ایسے شبیہ ذوالجناح کی پرورش کر رہے ہیں, اس کا پورا سال دیکھ بھال دل و جان سے کرتے ہیں, جس پہ کوئی انسان سواری نہیں کر سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک ایسا شوق ہے کہ مولا کی اس شبیہ کی اس کی جو پرورش کرنا ہے وہ ایسا ہے کہ یہ بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ جب اس گھوڑوں کو جب آپ لینے جاتے ہیں تو بہت خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے کسی نے سواری نہ کی ہو, اور جب اس کو رکھا جاتا ہے تو اسی انداز میں ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرتا. اور جیسا کہ علی مہدی بھائی نے کہا کہ یہ جب اس کو ذوالجناح سے منسلک کیا جاتا ہے تو اس میں اس راہوار میں بھی آٹومیٹکلی کوئی نیچرلی بھی ایسی وہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بہت ایک دوسرے عام گھوڑوں سے مختلف بیہیو کرتا ہے. بھائی میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے, مجھے گریہ کرتے ہوئے کہ سر میں آپ کی بات کاٹوں گا. جب آپ ذوالجناح کو تیار کر کے برآمد کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے عام گھوڑے کے چلنے میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ سوار تو کوئی نہیں ہوتا, پر جب جلوس میں برآمد ہوگی اور اس کے اپنے پاؤں سے یہ بتائے گی کہ اس کے اوپر کوئی سوار ہے, مطلب وہ اپنی فیلنگز اس سے وزن ہو اس پہ, کیونکہ چال سے اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سوار اس پہ ہے. کیا کہنے ناظرین, یہ وہ وفادار ہے جب انسانوں نے وفا نہ کی رسول کی اولاد سے. یہ وہ حیوان, میں اس کو کہتے ہوئے دل نہیں مانتا, یہ وہ وفادار مولا کی سواری تھی کہ انسان ظلم کر رہے تھے, اس نے آخری دم تک وفا نبھائی, آخری دم تک اس کی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے مولا اس کو مولا کی حفاظت کرے. جب مولا زین سے زمین پر آئے تو اس کو جب ذوالجناح کو پتہ لگا کہ مولا اب سوار نہیں ہے تو اس نے مولا کی حفاظت بھی کی, اور اس نے آخری دم تک کوشش کی. اس نے اپنے تاریخ بتاتی ہے, تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے. مولا نے کہا میں سوار نہیں ہو سکتا. اس نے مولا کے بعد اپنا پہلو میں اس نے لیٹ گیا کہ کسی طریقے سے مولا سوار ہو جائے, تو آخری دم تک. اور یہ وہ تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح ہی وہ جو مولا کی خبر لے کے گیا تھا, تو بیبیوں نے اس کو جی. تو علی مہدی بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ماشاءاللہ اس وقت اس کی آپ کے جو پاس جو غلام شہنشاہ کربلا, ان کا کتنی عمر ہے اس وقت؟ اس ٹائم ان کی 6 سال عمر ہے. تو ان کو کوئی خاص خوراک ہوتی ہے؟ سر ان کی خوراک دوسرے گھوڑوں سے چینج ہوتی ہے. اس میں آپ چنا لے لیں, جوی ہوتی ہے اسپیشلی سب سے اچھی, جوی کا بی ہوتا ہے, جو ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ پھر دودھ چلتا ہے ڈیلی کی بیس پہ, اور ساتھ مربے بنتے ہیں. سیب کا مربہ ہو گیا, آملہ کا ہو گیا. تو کیونکہ ہم بہت خدمت, ان کا احترام ہمارے لیے بہت زیادہ ہے عام گھوڑے کی نسبت, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے ہم ان کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں, ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. باقی ہر چیز کو چھوڑ کے سب سے پہلے بادشاہ کا خیال کرنا ہوتا ہے ہم نے, تو وہ لازمی ہے. یہ آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ اس کی صرف خوراک کی مد میں بہت بڑا اخراجات اس میں اس کو جو نیاز آپ دے رہے ہیں, روزانہ کھلا رہے ہیں, بہت بڑے اس کو اخراجات لگتا ہے کہ ہوتے ہوں گے؟ سر بالکل, مہینے کے آپ نارمل اسٹیمیٹ لیں 60 سے 70 ہزار روپیہ لگتا ہے. اس دوران اضافہ فرمائے ماشاءاللہ. آمین. اگر اس دوران بیماری ہر انسان جاندار چیز کے ساتھ ہے, اس دوران بیمار ہو جائے, اگر کچھ ہو جائے تو وہ اخراجات آپ کے بڑھ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جاندار چیز نے بیمار بھی ہونا ہے اور سب ہر چیز ساتھ ساتھ ہے. تو اس حساب سے اچھے ڈاکٹرز, اچھی ٹیم کا ورک ضروری ہے. اب وقت دینا پڑتا ہے. علی مہدی صاحب آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حیدر نقوی صاحب آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گا اور چاہیں گے کہ ایک اور کلام جو ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے. بسم اللہ. جس طرح کہ بھی آپ علی بھائی ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی ذکر کر رہے ہیں مولا کی سواری کے حوالے سے, تو
میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں جی جی ماشاء اللہ. اور مالک کی جو سواری ہے اس کا ذکر اپنے اشعار کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں. تو میں چند اشعار مرتجز بادشاہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ایک بلند آواز میں سلوات سنائیے. اللہم صلی علی بالکل یہ فریش کلام پیش کر رہا ہوں. قبلہ ہے مرتجز مجھے کعبہ ہے مرتجز قبلہ ہے مرتجز مجھے کعبہ ہے مرتجز قبلہ ہے مرتجز مجھے کعبہ ہے مرتجز گر معرفت ہو لائق سجدہ ہے مرتجز. سبحان اللہ. بہت شکریہ. گر معرفت ہو لائق سجدہ ہے مرتجز. یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں. بہت خوب. مانوس ہے یہ چادر پروردگار سے مانوس ہے یہ چادر پروردگار سے اس معرفت میں تنہا یکتا ہے مرتجز اس معرفت میں تنہا یکتا ہے مرتجز. اور شعر ہے. کرتا رہا یہ گھر میں تکلم بطول سے کرتا رہا یہ گھر میں تکلم بطول سے بز میں فرس میں بز میں فرس میں کم سے کم موسیٰ ہے مرتجز بز میں فرس میں کم سے کم موسیٰ ہے مرتجز. اور شعر ہے. غازی کے بعد نصرت شبیر کے لیے غازی کے بعد نصرت غازی کے بعد نصرت شبیر کے لیے 9 لاکھ قاتلوں میں اکیلا ہے مرتجز 9 لاکھ قاتلوں
دلوں میں اکیلا ہے مرتجز. اور شعر اس کے بہت سارے اشعار ہیں، بس میں آخری شعر پہ مقطع پیش کر رہا ہوں. کاشف بدن پہ زخم ہیں، کاشف بدن پہ زخم ہیں، اور لب پر ہے الاجل. کاشف بدن پہ زخم ہیں، اور لب پہ الاجل. مہدی کی راہ دیکھتا رہتا ہے مرتجز. مہدی کی راہ دیکھتا رہتا ہے مرتجز. ماشاء اللہ سلامت رہیں حیدر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے. علی مہدی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک امام بارگاہ ہے، میں نے بھی سن رکھا ہے، ہمارے مومنین یقیناً جاننا چاہیں گے. آپ واکنڈ سے تشریف لائے ہیں، تو واکنڈ میں ایک زیارت ہے جہاں پہ مولا کے راہوار کے سموں کے نشان ہیں، اور وہاں پہ سننے میں ہے کہ معجزہ ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ جو نشان ہیں ان کو بھی محفوظ رکھا گیا، اور بہت بڑی زیارت بن گئی ماشاءاللہ کسی 26 ایریا میں آئی تھنک سو. تو تھوڑا سا بتائیے گا وہ کیا واقعہ ہے. بسم اللہ. سر وہ واقعہ ہے کہ یہ بارگاہ تھا بالکل اس ٹائم جب کا یہ معجزہ ہے، اس ٹائم بالکل اکیلا تھا، اتنی آمد و رفت نہیں تھی، لوگ جاتے تھے پر مرکزی بارگاہ کی نسبت وہاں کم لوگ جاتے تھے. ایک لیڈیز تھیں، انہیں کینسر تھا، تو ڈاکٹرز نے انہیں لا علاج کر دیا تھا. تو جب ڈاکٹرز نے انہیں لا علاج کر دیا، وہ گھر گئے، پریشان تھے، تو کسی نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح بارگاہ چلے جائیں. تو جب وہ بارگاہ گئی تو انہیں گھر والوں نے باندھ دیا علم پاک کے ساتھ. تو جب باندھا تو اس کے باندھنے کے بعد جب لیڈیز کے جو وہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں ایک شاہ سوار تھے، پہلے وہ گیٹ کھلا بارگاہ کا، تو شاہ سوار تھے، گھوڑے پہ تھے، جناح کہہ لیں آپ. وہ آئے تو انہوں نے جب وہ باندھی ہوئی تھی تو انہیں تلوار کے وار کے ساتھ کھولا. تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ سے صحتیاب تھی. تو وہ واقعہ ان کا پورا بارگاہ میں بھی لکھا ہوا ہے ابھی. تو وہ نشان سنبوں کے جو ابھی بھی ہیں. تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے وہ بارگاہ اتنا آباد ہے اور بہت بڑا بارگاہ بن چکا ہے. اور سر وہ جہاں سے آیا ہے وہ مطلب ذوالجناح جہاں سے آیا ہے وہ علم پاک تک، تو وہاں سے جو سموں کے نشان ہیں وہ محفوظ ہیں ابھی تک. سر سعادت سمجھیں یا میں کہوں، ہم نے وہ نشان اپنی آنکھوں سے اس ٹائم دیکھے. اچھا ماشاءاللہ گواہ ہیں آپ. جی اس ٹائم دیکھے تھے. کیا کہنے ماشاءاللہ. سلامت رہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملک عمران صاحب کافی دن ہو گئے ماشاءاللہ آپ سے کلام نہیں سنا، تو آج کتنی خوبصورت محفل، اور چاہیں گے کہ آپ جناب سیدہ بارگاہ، بلکہ میں چاہوں گا کہ اسی ذوالجناح کے حوالے سے کلام پیش کریں. بسم اللہ عطا ہو. جی ضرور. میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آج ذوالجناح کے اور مولا کی سواری کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ جیسے خوشگلو دو منقبت خواہاں کی موجودگی میں اپنا کلام پیش کروں. تو ملک صاحب آپ خود ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت خواہ نوا خان ہیں، اور انجمن ذوالفقار حیدری کے روح رواں ہیں ماشاءاللہ، سینئر نوحہ خان ہیں. تو آپ سے سن کے سیکھتے ہیں ہم. بسم اللہ عطا کیجیے. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین. سلام تجھ پہ ہو زینب کا، سلام تجھ پہ ہو زینب کا، ذوالجناح حسین، اے ذوالجناح حسین،
اے ذوالجناح حسین وہ سر وہ سجدہ وہ مقتل وہ عصر عاشورا بتا لہو بھری آنکھوں میں ہائے کیا کچھ تھا کہ تو نے دیکھی ہے وقت نظر نگاہ حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین اور ابھی قریب نگاہ کے ابھی نگاہ سے دور گزر رہا ہے اٹھائے ہوئے سواری نور تیرا وجود ہے یا تورے جلوہ گاہ حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین اور یہ بے چراغ بیاباں ہے اس اندھیرے میں یہ عہد شام غریباں ہے اس اندھیرے میں تیرے سمو کے نشاں سے ملی ہے راہ حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین اور زمانے بھر کا نشانہ ہے اور میں تنہا کہ وقت عصر زمانہ ہے اور میں تنہا مجھے پناہ ملے پناہ گاہ حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین اور تیرے ہی پائے کرم پر سر اپنا رکھے نوید تیرے نشان قدم پر سر اپنا رکھے نوید اسی سجود میں ہو جائے گرد راہ حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین اے ذوالجناح حسین بہت خوب ماشاءاللہ سلامت رہے عمران بھائی پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے اے ذوالجناح حسین سلام ہو تجھ پہ زینب کا اے ذوالجناح حسین سلامت رہیں میں جناب احد نقوی صاحب آپ کی جانب دوبارہ ہوں گا اور تھوڑا بتائیے گا ماشاءاللہ آپ نے آپ سے سوال میں نے کیا تھا کہ بچپن سے ماشاءاللہ آپ کو شوق تھا محنت کر رہے ہیں کوئی البم وغیرہ بھی نکالی ہیں مطلب ریکارڈنگ بھی آپ کی ہیں یوٹیوب پہ کچھ بتائیے گا جی زہیر بھائی یہ تو بچپن سے ہی ہے سلسلہ کیونکہ گھر میں ہوتا ہے ماں باپ جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں میری ماں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ذاکرہ ہیں تو بچپن سے ہی ہے یہ لیکن ریکارڈنگز کا سلسلہ بھی ابھی شروع ہے تو 2017 میں تو فرسٹ میں نے کلام کیا تھا امام زمانہ جی 2017 میں فرسٹ کلام میں نے امام زمانہ پاک کے حوالے سے ریکارڈ کیا تھا اسٹوڈیو سے تو اس کے علاوہ ہر سال جیسے جیسے موقع ملتا ہے تو کچھ نئی چیز ریکارڈ کرتے ہیں مناسبت سے بھی اور جیسے جیسے کوئی اچھا کلام میرے بھائی ہیں واقعین سے کاشف نقوی تو وہ شاعری کرتے ہیں لکھتے ہیں کلام تو ان کے کلام میں خود کمپوز بھی کرتا ہوں اور میرے کچھ دوست ہیں ان سے کمپوزیشن کی کرواتا بھی ہوں جی اچھا
میں نے دیکھا ہے آپ نے 2017 میں بتایا کہ پہلا آپ نے کلام آپ نے ریلیز کیا، تو اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے بہت مجھے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ مولا کی منظور نظر منقبت خواں کی حیثیت سے مولا آپ کو آپ کی توفیقات میں اور زیادہ برکت ڈالے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طرزوں کا آپ بتا رہے ہیں کمپوزیشن وغیرہ خود کرتے ہیں، تو یہ کیسے سلسلہ سارا مینیج کرتے ہیں؟ شاعری کا سب سے پہلے مرحلہ تو شاعری کا ہوا نا جی، اس کے پیچھے جو تھیم ہے، پھر شاعر کوئی باقاعدہ کسی سے آپ فرمائش کر کے لکھواتے ہیں، یا کسی یا مختلف شعراء سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ یہ اس طرح سے کہ کلام جب شاعر ہوتا ہے وہ کلام لکھتا ہے، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ کلام آپ کے پاس لکھا ہوا آتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز کہی جا رہی ہے، اس کے فیل کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، تو وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ نے فیل کیسے کرنا ہے کہ وہ کلام جب لوگوں تک جائے، اس کو ترنم میں جب سوز سر میں اس کو پڑھا جائے تو وہ اس کو جو بات اس کے اندر کہی جا رہی ہے وہ دوسرے تک میسج جو ہے وہ جا سکے، ایزیلی سمجھ آ سکے بات جو اس میں اندر بات کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں میں نے کبھی یہ سروں کا یہ جو ہوتا ہے راگ وغیرہ یا ان چیزوں سے مجھے کہ باقاعدہ تربیت، یا کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کمپوزیشن خود کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو باقاعدہ تربیت بھی ضروری ہے نا؟ ہاں، یا خدا داد ہے آپ طرز بنا لیتے یہ ہیں؟ بالکل آپ کی یہ بات ہے کہ یہ مالک کی طرف سے عطا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سیکھا نہیں ہے یہ سر اور راگ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ، کیونکہ یہ تو ایک حصہ ہے اس چیز کا اور اسی سے یہ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے یہ سیکھا ہوا نہیں ہے، یہ مالک کی طرف سے عطا ہے۔ بس جو دیکھتے ہیں شاعری ہے اس کو فیل کر کے پھر اس کو پڑھتے ہیں، اس کو شاعر کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ ہم بات چیت کر کے پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حیدر نقوی صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک اور مولا کی بارگاہ میں کلام عطا کیجیے، بسم اللہ۔ ابھی بھائی نے کلام پڑھا میر احمد نوید صاحب کا ایک کلام ذوالجناح پاک کے حوالے سے، تو میر صاحب کا ایک لکھا ہوا کلام مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں لاہور کے پیارے خان صاحب، مرحوم پیارے خان صاحب مالک ان کے درجات بلند کریں، انہوں نے یہ کلام پڑھا، تو اس کلام کے 2 سے 3 بند میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں سلوات پڑھ لیجیے۔ حسین پنجتن کا نور پنجم، حسین پنجتن کا نور پنجم، نماز ہوتی ہے پنجگاں، نماز میں عجز و انکساری، نماز میں عجز و انکساری، حسین کی شان فاتحہ، بے شک کیا کہنے، نماز قبلے کو ڈھونڈتی ہے، حسین کعبہ بنا رہا ہے، تو اب بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کیا کہنے۔ اور یہاں سے بند پیش کر رہا ہوں۔ نماز ہے روشنی کی طالب، بے شک، سبحان اللہ۔ حسین شمع بجھا رہا، واہ واہ واہ۔ نماز کثرت کو چاہتی ہے، یہ شان وحدت دکھا رہا ہے،
نماز پیچھے ہے مصطفیٰ کے، نماز پیچھے ہے مصطفیٰ کے، یہ دوش پر جگمگا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ نماز پیچھے ہے مصطفیٰ کے، یہ دوش پر جگمگا رہا ہے، تو اب بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے نماز کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حاصل کا نمبر پیش کر رہا ہوں۔ نماز ڈرتی رہی لہو سے، بند سماعت فرمائیے گا۔ نماز ڈرتی رہی لہو سے، یہ خون کی مسند بچھا رہا ہے، نماز زندوں کا ہے وظیفہ، حسین مرنا سکھا رہا ہے، نماز ہے کبریا کی طالب، نماز ہے کبریا کی طالب، حسین مطلوب سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، تو اب بھی مجھ سے یہ پوچھتا ہے حسین کیا ہے نماز کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سید پیر تو میرا ہادی ولی، امام بھی تو میرا خواب بھی تو تعبیر بھی تو۔ علی مہدی کی طرف آتے ہیں۔ علی مہدی میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ 8 سے 10 کلومیٹر روزانہ واک کرواتے ہیں زلجنا کو، تو زلجنا کو واک کروانا بہت مشکل ڈیوٹی ہے۔ 8 سے 10 کلومیٹر، ٹھیک ہے، ورزش بہت اچھی ورزش ہو جاتی ہوگی آپ لوگوں کی، اور اس سے ایک خوبصورت واک، ایک نا بہت اجر کے ساتھ مولا کے زلجنا کی ڈیوٹی دیتے ہوئے، تو مشکل نہیں لگتا 8 سے 10 کلومیٹر روزانہ پیدل چلنا؟ آپ اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے، اس زلجنا پہ سوار نہیں ہو سکتے نا؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے بہت سارے حسین والے تو جانتے ہیں اس عقیدت کو، لیکن دنیا والوں کو بتانے کی خاطر میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ سر یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں میں اکیلا اتنا کام نہ کر سکوں، اس کے لیے ہم نے ملازم بھی رکھا ہوا ہے جو 24 آورس بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ورکر اور ہے اس کے لیے۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک گروپ ورک ہے جس میں میرے ایک بہت ہی اچھے بھائی سید تجمل بخاری صاحب ہیں، ڈیفینیٹلی والنٹیئرز بھی رانا ہوں گے آپ کے کیسر صاحب ساتھ، ہیں، دوست ہیں۔ اور رانا کیسر صاحب ڈاکٹر بھی ہیں اینیملز کے، اور یہ ایسے بھائی ہیں کہ بادشاہ کو کسی خوشی غم دکھ تکلیف میں اینی ٹائم آپ انہیں کال کریں تو یہ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ اس میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے، رات کو اینی ٹائم کسی ٹائم۔ تو یہ خدام گروپ کی ہماری ٹیم ہے جس میں 10-15 لوگ ہیں، فیملی اچھا، یہ 10-12 جو لوگ ہیں والنٹیئرز ہیں، سارے اپنے سارے عبادت سمجھ کے خدمت گزار ہیں، ہیں۔ تو ہم مل کے سب بھائی سر انجام اپنی ڈیوٹی دیتے کیا ہیں۔ کہنے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ نے کافی بڑا ایریا زلجنا، شبیہ زلجنا کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ اس ایریا میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور وہ جو سارا ایریا ہے۔ سر بالکل آپ کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، ہم نے ایک بالکل پلاٹ تقریباً 10 سے 12 مرلے کا بادشاہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جس میں یعنی انہوں نے دوڑنا بھی ہوتا ہے اپنی مرضی سے، ہم واک ضرور کراتے ہیں پر ایک یہ ان کی فریشنس جمپنگز وغیرہ کر لیں یہ اپنی خوشی سے، تو اس دوران ہم انہیں کھول دیتے ہیں اس پلاٹ میں، یہ اپنی مرضی سے بھاگ دوڑ لیں جس طرح ان کا دل چاہے، اس میں فریش ہو جاتے ہیں بادشاہ، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے۔ جی زہیر بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی آج مولا کی بارگاہ میں زلجنا کے حوالے سے کوئی کلام دنیا بھر کے حسین والوں کو سنائیے۔ بڑی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ زہیر بھائی کو کافی دنوں سے سنا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بالکل میں اس آج کے اس خوبصورت ماشاءاللہ محفل سجی ہوئی ہے،
تو اس میں ثواب کی نیت سے ایک چند مصرع پیش کروں گا. آپ تمام کی اجازت سے ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں گے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام. اللہم صل. سجدہ ایک ایسا کرب بلا میں ادا ہوا, سجدہ ایک ایسا کرب بلا میں ادا ہوا, جس کے سبب ہے خانہ کعبہ بچا ہوا, سجدہ ایک ایسا کرب بلا میں ادا ہوا. شعر دیکھیے گا, عمران بھائی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس بات کے گواہ شاہ مرسلین ہیں, جس خاک کے خمیر سے یوسف حسین ہے, اس میں حسین کا ہے پسینہ ملا ہوا, سجدہ ایک ایسا کرب بلا میں ادا ہوا. اور موضوع چل رہا ہے ذوالجناح کا, تو دیکھیے ذوالجناح کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہے ایک سپاہی حسینی سپاہ کا, وہ بھی ہے ایک سپاہی حسینی سپاہ کا, کرتا ہوں احترام میں یوں ذوالجناح کا, کہ خاک شفا میں اس کا بھی خون ہے ملا ہوا, سجدہ ایک ایسا کرب بلا میں ادا ہوا, اور دروازہ علی کے نمک خوار آ گئے, ارے جنت میں شاہدین کے عزادار آ گئے, سچ ہو گیا حسین کی ماں کا کہا ہوا, سجدہ ایک ایسا کرب بلا میں
ادا ہوا. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ بہت خوب زہیر بھائی، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا. اور اسٹوڈیو کا ماحول بہت ہی ایک عجیب سا ایک ماحول بن گیا. بہت شکریہ. اور پروردگار آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی عطا فرمائے اور مزید سوز اور درد اس میں عطا ہو، اور آپ ایسی ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں. تو ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہاں پہ شکریہ ادا کریں گے اپنے مہمان برادر ملک علی مہدی کا. اور آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے علی مہدی صاحب. اور ایسے ہی آپ جو ہے نا مولا کے ڈیوٹی آپ احسن طریقے سے انجام دیتے رہیں، اور پروردگار آپ کی ہمتوں میں، آپ کی جوانیوں میں اور زیادہ طاقت عطا فرمائے کہ آپ اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں مولا کے راہوار کی خدمت انجام دیں. تو ناظرین اب ہم جائیں گے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد علی مہدی بھائی ہمارے پاس سے رخصت ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ننھے حسین والے. اور زہیر بھائی آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ آج ہمارے ساتھ ننھے حسین والے میں باقر علی شاہ جعفری ہوں گے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مولا کی مدح سرائی کرتے ہیں. آج ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان سے کلام بھی سنیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے عمران بھائی نے آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ جو خصوصی سیگمنٹ ہے ننھے حسین والے، اس میں آج ہمارے ساتھ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں باقر علی شاہ جعفری. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، اور ہدایت ٹی وی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے بلایا ادھر. اور ماشاءاللہ آپ کے ایپیسوڈس بہت اچھے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں. جی میں دیکھتا ہوں. میں بہت لائک کرتا ہوں شو کو، اور ماشاءاللہ مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم میں آنے کا موقع ملا. میں ہدایت ٹی وی کا شکریہ کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ. ہم آپ کو بیٹا یہ فورم آپ کے لیے ہے، اور آپ جیسے اور بے شمار حسین والے جو ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں سب کے لیے ہمارا فورم اوپن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے جو ننھے حسین والے ہیں، کل یہ جب اپنے نوجوانی اور جوانی کے مراحل میں آئے اور حسین والے ایک کمپلیٹ اور بھرپور حسین والی کے انداز میں آ کر مولا کا ذکر پیش کریں. تو یہاں پہ یہ فورم ہم نے اسی لیے یہ سیگمنٹ اسپیشلی آپ جیسے ننھے حسین والوں کے لیے ترتیب دیا کہ آپ لوگوں کو یہ مواقع میسر ہیں. تو بیٹا کیا آج ہمیں آپ کیا سنائیں گے، کیا تیار کر کے آئے ہیں؟ جی میں بی بی فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت پیش کرنا چاہوں گا. جی. ابری سکی ہے فاطمہ، ابری سخی 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 ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، بہت اچھے بہت اچھے. ابری سخی ہے فاطمہ، تیارے کن کے باوجود
کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، واہ 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 واہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ارے لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، ارے سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، کیا کہنے، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سجدہ شاباش۔ کر رہی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ارے لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، ارے لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، ارے سب کی لاڈلی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کی لاڈلی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ارے روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، علی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو بیٹا سلامت رہو، بہت خوب، واہ واہ واہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، ارے اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، ارے آئے ہیں حسن بوقت ظہور، یہ میری پسندیدہ شعر ہے، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، ابری سخی ہے فاطمہ، شک سبحان اللہ، صلی اللہ شکریہ جی۔ نہیں، یہ تو ویسے ذکر آل محبت کا ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سیکھا سکھایا، بس مجلسوں میں جاتا تھا تو سن کے شوق پڑ گیا، تو میں بھی جی بہت خوب، سلامت کیا رہیں، کہنے، کیا کہنے، بے شک سلامت رہیں، واہ واہ واہ، جی عمران ہاشمی میرے ماموں، ان سے بھی کافی ٹپس لیے ہیں میں نے، سیکھنے کے سر کہاں سے اٹھانے ہیں، کہاں پہ نہیں، ماشاءاللہ پڑھنے وہ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس چینل پہ بھی آئے ہوئے ہیں کلام پیش کیا، ماشاءاللہ، تو بہت اچھا۔ بتائیے گا کہیں سے پراپر سیکھ رہے ہیں؟ بے شک، سن کے سن کے شوق پڑ گیا، اچھا، میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب، اور محنت کریں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشگلو ہیں آپ،
جی جی. نہیں تو پراپر کہیں سے کلاس وغیرہ آپ کے تو ماشاءاللہ گھر پہ بہت بڑا نام ہے. بات اس طرح سے کہ سب سے پہلی 2 چیزیں میں اس میں کہوں گا. تلفظ کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, تو تلفظ کا خیال ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے بھائی کی سر بہت اچھی آواز ہے, بہت اچھا ان کے گلے کا سوز ہے, بہت اچھا سوز ہے ان کا, تو بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو اور اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں گا کہ جب بھی کہیں بھی پڑھا جائے یا کہیں مجلس میں پڑھا جائے یا اسٹوڈیو میں یا کہیں بھی, تو پڑھتے وقت اپنے سامنے ایسے فیل کرنا چاہیے کہ آپ مولا کو سامنے اپنے حاضر ہیں اور آپ ان کے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ جب بھی کہیں بھی آپ مولا کا ذکر کریں تو سامنے یہ فیل کریں کہ آپ حاضر ہیں مالک کے سامنے. اور عاجزی اس ذکر میں سب سے پہلے ہے. عاجزی ہوگی تو ذکر میں آپ کے تاثیر ہوگی, آپ کی آواز میں آپ کے جھکاؤ ہوگا, تو جتنا جھکیں گے آپ اس ذکر کے لیے اتنا آپ کو مالک آپ کو عطا کریں گے. بہت اچھا انہوں نے پڑھا, بہت اچھا پڑھا انہوں نے. ان کے گلے میں ماشاءاللہ بہت سوز ہے اور کافی, اور ان کو تھوڑا اور تیار کریں گے, اس گلے کو پریکٹس کریں گے تو مزید اور اچھا ہو جائے گا. بہت اچھا پڑھا انہوں نے. بے شک, بہت اچھی بات کی آپ نے. کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن. اس نوجوان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا پڑھا آج, کیا خوبصورت. کربلا میرا وطن, پاک وطن, پاک وطن, کربلا میرا وطن. جی عمران بھائی, اسے قبل کے حیدر بھائی اپنا آخری کلام پیش کریں. جناب امام زمانہ سرکار سے میں تو فرمائش کروں گا کہ آپ آخری کلام اپنا کربلا تیرے, تو اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام جو ہے جنت میری, تیرے صدقے سے ہوئی دنیا میں عزت میری. کربلا ایسی بنا دے نہ تو قسمت میری, مجھ کو مل جائے تیرے شہر کا انمول کفن. کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن. موت ایک دن مجھے آنی ہے وہ آ جائے گی, جان فانی ہے وہ ایک روز بچھڑ جائے گی. تیری حرمت پہ اگر موت مجھے آئے گی, میں یہ سمجھوں گا کہ معراج پہ ہے میرا بدن. کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن. قبر میں آئیں گے مولا تو زیارت ہوگی, ان کے چہرے پہ نظر ہوگی, عبادت ہوگی. نور ہوگا تو بھلا کیوں مجھے وحشت ہوگی, خلد کی تازہ ہوا ہوگی تو پھر کیسی گھٹن. کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن, پاک وطن, پاک وطن. کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن.
جیسے آپ نے کہا کہ سرکار امام زمان کے بارگاہ میں کلام پیش کروں، تو میں خود بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں، کسی محفل میں جاؤں یا کسی پروگرام میں جاؤں، تو میں سرکار امام زمان کا ذکر کروں، چونکہ ہمارے وقت کے امام ہیں، حاضر ہیں، تو یہ ممبر مالک کا حق ہے، تو اس ممبر سے مالک کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہم پر میں واجب سمجھتا ہوں. تو میں مولا کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. امام زمان کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں گے. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. آنے والے ہیں اب شہنشاہ. میں آپ کی جانب بڑھوں گا، حیدر بھائی کلام پیش کیجیے، اس کے ساتھ ہی پروگرام بن کے باطل کی خاطر قضا، ان کے اندر ہے باطل کہیں، جو نہیں مانگتے یہ دعا، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی، کہ ہے سانس ہر ایک عطا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں. یہاں سے شیخ پیش خدمت ہے. کوئی دور حاضر کا حر ہے تو آئے، کوئی دور حاضر کا حر ہے تو آئے، کوئی دور حاضر کا حر ہے تو آئے، مسلسل ہے آتی صدا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی. اور شعر پیش خدمت ہے. وہ ہے غیب بھی اور موجود بھی ہے، وہ ہے غیب بھی اور موجود بھی ہے، وہ ہے غیب بھی اور موجود بھی ہے، خدا جیسی دیکھی ادا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی. اور شعر ہے. میں اس دور کا جان ہوں اب سجے گی، میں اس دور کا جان ہوں اب سجے گی، میں اس دور کا جان ہوں اب سجے گی، میرے واسطے کربلا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی. اور گئے 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 منکران ولایت کے دن، اب گئے منکران ولایت کے دن، اب گئے منکران ولایت کے دن، اب چمکتی ہے تیغِ قضا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی. اور حاصل کلام شعر پیش خدمت ہے. خدائی میں چھپ کر خدا بانٹتا ہے،
خدائی میں چھپ کر خدا بانٹتا ہے، خدائی میں چھپ کر خدا بانٹتا ہے توحید بھی تو سخا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی۔ اور شعر ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک نصیری کا، ایک آپ کو معلوم ہے نصیری کے حوالے سے بہت ذکر ہوتا ہے، تو میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ جہاں رک گیا تھا نصیری وہاں سے، نصیری نے تو مولا کو محدود کر دیا اور خدا کو محدود کر دیا، وہ کم ظرف تھا، تو میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ جہاں رک گیا تھا نصیری وہاں سے، جہاں رک گیا تھا نصیری وہاں سے، بہت آگے ہے ابتدا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارویں کی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش کر رہے تھے۔ آخر میں سید حیدر نقوی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام میں تشریف لائے اور رونق بخشی ہمیں، پروگرام میں تشریف لا کے بہت خوبصورت کلام پیش کیے اور آپ سے گفتگو ہوئی۔ اور ملک علی مہدی صاحب کا بہت مشکور ہیں کہ آپ نے پروگرام کو رونق بخشی، آپ نے بہت مدلل جو ہے وہ آپ سے گفتگو ہوئی، ترجمہ کے بارے میں ہمارے مومنین کو استفادہ ہوا۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ آپ حسین والے جہاں جہاں ہیں، پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین